verse 63. نہیں یہ یوں ہے اور اس کے بعد ایک فون آ رہا ہے. کیا ہے اس کو یوں کرنا؟ اچھا اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے وہ سب کے جو زمین میں ہے سارے کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورہ انفال کے اس موقع پر کہ جہاں اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اگر ان کفار نے تمہارے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تو خم ٹھونک کر پورے اعتماد کے ساتھ ان سے لڑو اور اللہ پر بھروسہ کرو. لیکن اگر وہ صلح کی طرف، امن کی طرف جھک جائیں تو تم بھی اس کی جانب مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں تو اللہ پر بھروسہ کرو. ہرگز اس معاملے میں تشویش میں مبتلا نہ ہو. اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہاری مدد کی اور جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ذریعے سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے. یعنی یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد ایک خصوصی غیر معمولی نعمت ہے کہ جس کو کہ اگر آپ غور فرمائیں تو کسی صورت سے ممکن نہیں تھا کہ یہ مدد حاصل ہوتی سوائے اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی کے. اور فرمایا کہ یہ جو اللہ نے مدد کی اہل ایمان کے ذریعے سے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی. یعنی صرف یہی نہیں ہوا کہ وہ لوگ ایمان لائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھائی بھائی بن گئے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہوتی. اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مال غنیمت لوٹنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنے والے، ان لوگوں میں سے مختلف افراد ہیں کہ جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور پھر جب وہ ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اہل ایمان میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام ماضی کی دشمنیاں، نفرتیں، کدورتیں، دوریاں ختم ہو گئیں اور آپس میں ان کے محبت الفت پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ، اور ظاہر ہے کہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کریں، اگرچہ کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ مزاحمتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قابل عمل نہیں ہیں. لیکن جب اللہ نے پہلے بھی آپ پر عنایت کی تو اللہ بعد میں بھی آپ پر عنایت کرے گا
اور اس نے جو عنایتیں کی ہیں ذرا غور تو فرمائیے کہ وہ کیا کی. اور ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے یہ صحابہ کرام کے درمیان جو خصوصی محبت اور الفت ہے اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا یا ایھا النبی، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دیا کہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. حکمت والا ہے ایسے تو مراد ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے، کن کے درمیان یہ تعلق پیدا کرنا ہے، اور زبردست ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے. اس لیے جب اس کی حکمت میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر قدرت، کسی کام کے کر گزرنے کی جو صلاحیت، امکان ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، وہ غیر معمولی ہے. اور اس نے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ اور وہ اہل ایمان کے جنہوں نے آپ کی پیروی کی کافی. یعنی آپ کو مزید کہیں سے کسی کی مدد کی ہرگز کوئی نہ ضرورت ہے نہ امید رکھنی چاہیے. آپ کے لیے اللہ جس نے پہلے بھی آپ کی مدد کی، وہ آئندہ بھی کرے گا، وہ کافی ہے. اور وہ اہل ایمان کہ جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس مدد کا، وہ کافی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مشن پیش نظر ہے اس کو آپ اس پر فوکس کیجئے اور اس کے مقاصد کو پورا کریں. رہے یہ لوگ کہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں آپ، اور اپنا کام، اپنا مشن پورا کرنے کے لیے پورے فوکس، کنسنٹریشن کے ساتھ آپ لگے رہیں. یہ جو کیٹیگرائزیشن یا ڈویژن کر دی گئی ہے، یہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ مومن اور غیروں میں کیا کوئی فرق؟ نہیں، وہ یوں ہوا کہ اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کے اس پہلو کو نمایاں کیا جا رہا کہ وہ اہل ایمان کے جو آپ کی پیروی بھی کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور پھر وہ آپ کو پیروکار ہیں. یعنی اس کو نمایاں کر کے دکھا دیا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی مدد ہے، وہ مدد آپ کے سامنے اپنے ان ساتھیوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کی بات مان رہے ہیں. تو اب آپ کو کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان میں سے بعض وہ تھے کہ جو آپ کی پیروی کر رہے تھے اور بعض نہیں کر رہے تھے. نہیں، یہ مطلب نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. بلکہ وہ سب کے سب آپ کے ساتھی جانثار تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اس کام کو کریں اور بالکل پرواہ نہ کریں ان لوگوں کی کہ جو مخالفت میں لگے ہوئے ہیں. سب ایک یہ دلوں میں الفت پیدا کرتی پہلی آیت جو آج جی یہ دل، وعلیکم السلام. دل عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے ارادے اور نیتیں اور سارے جذبات جنم لیتے ہیں. تو انسان کہاں تک خود مختار ہے؟ یہ یعنی اگر اللہ نے دل میں خیال ڈالنا ہے، اللہ نے دل میں نیت ڈالنی ہے، تو خود مختاری انسان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول طے کیے ہوئے. ان اصولوں پر جب آپ پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ کا قانون جاری ہو جاتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کے لیے ایسے حالات فراہم کر دیے کہ جن حالات میں اگر وہ اللہ کے پیمانوں، کرائیٹیریا کے مطابق صحیح رویہ اختیار کرتے تو پھر ان کو اللہ چن لیتا کہ وہ اس کے پیغمبر کے مخلص ساتھی بن جائیں اور آپس میں بہت گہری محبت کا تعلق رکھیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان پیمانوں پر بہت سے صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پورا اترے. زبردستی نہیں ہوا. زبردستی ہوتا تو عبداللہ ابن ابی بھی اس میں شامل ہوتا، کمزور لوگ بھی شامل ہوتے. ایسا نہیں ہوا. یہ ایک جانب اللہ کی طرف سے وہ موقع فراہم کیا گیا،
اور دوسری جانب اس موقع سے بعض لوگوں نے, کہیے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اللہ کی یہ مہربانی تھی اس لیے کہ یہ موقع اس نے فراہم کیا, اس لیے کہ اس نے اس موقع کو ممکن بنانے کے لیے حالات سازگار کیے, اس لیے کہ اس نے اس میں جو قوانین طے کیے ہیں وہ قابل عمل ہیں. تو اللہ کا احسان اور اس کی مہربانی تو ہمیشہ ہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے فیصلہ کیا اور ایک آدمی ڈیزرو نہیں بھی کرتا تھا اس کو وہ تو بھی آ جا, نہیں. وہاں ایک طرف وہ امتحان جاری ہے, انتخاب جاری ہے. ہم نے ابھی پیچھے دیکھا سورہ آل عمران میں کہ جہاں غزوہ احد کا ذکر تھا, اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات بار بار فرما رہے ہیں, لیمحص الذین آمنوا, کہ چھانٹ دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں, اور الگ کر دے ان سے کہ جو کھوٹے ہیں, کمزور ہیں, جن کی نیت صاف نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے, یہ جاری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو, اپنے اس طریقے کو ایسے ڈیزائن کیا کہ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے جانثار صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. اس کا اللہ تعالیٰ آپ کہیے کہ ایک احساس دلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یا ایھا النبی, اے پیغمبر, حرض المومنین علی القتال, آپ اہل ایمان کو جنگ کی طرف, قتال کی طرف ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون, اگر تم میں سے 20 ایسے لوگ ہوں گے جو صابرون, ثابت قدم ہوں گے, یغلبوا 200, تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن یکم منکم 100, اور اگر تمہارے میں سے 100 ہوں گے, یغلبوا 1000 من الذین کفروا, تو وہ 1000 ان لوگوں پر غالب آ جائیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب جب کہ جنگ جہاد کا موقع آ گیا ہے اور صحابہ کرام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس موقع پر اب انہیں اللہ کی رضا کی خاطر آگے بڑھ کر نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے, تو یہ ڈیفائن کر دیا کلیئرلی کہ اس جہاد میں جہاں جذبہ, ایمان, خلوص ایک اہم فیکٹر ہے, وہاں بہرحال وسائل کی بھی اہمیت ہے. اور وسائل کو بیان کیا اس طرح سے کہ اگر وہ 200 ہیں اور تم 20 ہو, لڑ جاؤ. اگر تم 100 ہو اور وہ 1000 ہیں, لڑ جاؤ. تمہاری تعداد کی کمی, تمہاری عسکری قوت کی کمی, تمہارے اندر کے ایمان اور ثابت قدمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور ان کے مقابلے میں تم کو غالب کر دے گا. لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کی, یعنی تمہارے بوجھ کو ہلکا کیا. وعلم ان فیکم ضعفا, اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100, چنانچہ اب اگر تم میں 100 ہیں, صابرتن, ثابت قدم, یغلبوا 200, تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000, اور اگر تم میں 1000 ہیں, یغلبوا 2000, تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر. بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مرضی سے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے. ان دونوں آیات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اور پہلے اس بات کا بیان آنا کہ 1 اور 10 کا جو تناسب ہے اگر اہل ایمان اور کفار کے درمیان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ تم لڑو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا,
اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ پھر 1 اور 2 کا تناسب بیان کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اب اللہ نے محسوس کیا، دیکھا، جانا کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، یعنی تمہارے اندر جو پہلے حوصلہ، ایمان، ثابت قدمی کی خوبیاں تھیں وہ اب کم ہو گئی ہیں، تو اب اللہ نے اس تناسب کو کم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں ان میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 آیات ایک ساتھ آئی ہیں، حالانکہ ان کے درمیان زمانے کا بڑا گیپ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پچھلی آیت اور اگلی آیت ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ گزرا، نئے لوگ ایمان لائے، کمزور تھے، وہ السابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے جو سب صف اول کے لوگ تھے ان کے مقابلے میں ایمان میں کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اسی ذمہ داری کے تناسب کو کم کر دیا، یعنی اس پروپورشن کو کم کر دیا کہ جو جب مسلمانوں کے اندر ہوگی تو وہ دشمن سے لڑنا ان کے لیے لازم ہو جائے گا اگر جہاد کی ضرورت اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لڑنے والے کا حوصلہ، اس کا خلوص، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ سو اللہ کی مدد اس پر منحصر ہوتی ہے کہ جو لوگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتر رہے ہیں ان کی ایمانی کیفیت، ان کا حوصلہ، ان کے اندر ثابت قدمی کتنی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہرحال اب یہی تناسب ہے جو ایفیکٹو ہوگا، کار فرما ہوگا، یعنی 1-2 کا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو پہلا 1 اور 10 کا تناسب تھا وہ تناسب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دور کا تھا کہ جس دور میں صحابہ کرام کی جو بہترین جماعت تھی، جو اولین صف کے لوگ تھے وہ موجود تھے، ان جیسا ہونا ظاہر ہے کہ اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا اور یہ اصول بھی بتا دیا کہ ذمہ داری کس موقع پر بن جاتی ہے اور اللہ کی مدد کس بنیاد پر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم آج کے دور میں جو ایک ترمیم کریں گے، ایک کہیے کہ سمجھنے کے نتیجے میں آج اپلیکیشن کریں گے، اس میں آپ عددی جو تناسب ہے اس سے زیادہ جو آپ کی ملٹری سٹرنگتھ ہے، جو آپ کی پار ہے، یعنی جس میں کہ آپ اصل میں دیکھتے ہیں کہ ہماری فوجی طاقت ان کے مقابلے میں کتنی ہے۔ آبویسلی ظاہر ہے آپ لوگ اس کے ایکسپرٹس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں نمبر بھی کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی، کوالٹی، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کریں گی، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہم بمقابلہ وہ کتنے زیادہ ملٹریلی طاقت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر ادروائز جہاد کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے اور وہ مثال کے طور پر ظلم کر رہے ہیں، پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، فتنہ برپا کر رہے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے اور حکومت بھی ہے، یعنی جو مسلمان ہیں وہ صاحب اقتدار ہیں، تو پھر اس طاقت کے ہونے کے نتیجے میں وہ ذمہ داری لازم ہو جاتی ہے کہ جس کو کہ یہاں ایک سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی پیغمبر کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے کہ ان کو قیدی ملیں یہاں تک کہ وہ اس مقصد کے لیے ملک میں خوریزی کریں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کفار نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا
کہ دیکھو ہم تو یہ پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں. پہلے یہ آئے اس قافلے کے پیچھے جو تجارتی قافلہ تھا وہاں سے ان کے کچھ ہاتھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آئے ہوئے ہیں مکے سے لوگ, ان سے لڑو اور ان کا مال غنیمت چھین لو. تو ان کی تو نیت یہی ہے نعوذ باللہ. بدقسمتی سے وہ پروپیگنڈا جس کو اللہ ہی معاف کرے ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اون کر لیا کہ قافلے کو لوٹنا اور یہ سب کچھ, یہ بھی کوئی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ صفائی, یہ وضاحت پیش کی ہے اور گویا کہ یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب کچھ جو خون ریزی کی ہے یہ قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ وصول کرنے کے لیے کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں ہوتا کہ اس کے قیدی ہاتھ آئیں یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا نبی یہ کام کرے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے, لوٹ کھسوٹ کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ لڑیں, ان کو قیدی بنائیں تاکہ ان کے ہاتھ فدیہ آئے اور وہ مال غنیمت لوٹیں. یہ تم لوگوں کا پروپیگنڈا ہے. بدر سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کا جی, یہ بدر سے پہلے اور یہ بدر کے بارے میں, بدر سے پہلے اور پھر بدر میں جب قیدی ہاتھ آ گئے تو ان کو فدیہ لے کے چھڑا دیا گیا. تو یہ اس پر انہوں نے پروپیگنڈا کیا. ہار گئے نا, وہ مار کھا گئے, تو اب وہ کھسیانے تھے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ان کے طریقے. پہلے وہ گئے ہمارے اس قافلے کے پیچھے جو ابو سفیان والا تھا, وہاں کچھ ہاتھ نہ آیا تو پھر یہ جو قافلہ آیا تھا مکے سے, اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے لڑ کے قیدی پکڑے اور پھر فدیہ لیا. یہ ان کی نیت ہے. یہ کئی کتابوں میں ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے, although some of them have been written by the Western authors, اس میں لکھا ہوا ہے کہ the Prophet peace be upon him ordered them to do it. وہ میری 10 منٹ بعد والی تقریر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں بھی اس کا جواب دوں گا. نہیں 10 منٹ بعد ہاں, کیونکہ وہ تو ساری آج کی پریزنٹیشن کی جان ہے وہ. سو وہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں پہلے چاہتا ہوں کہ یہ آیات جیسے ہیں ویسے واضح ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تریدون عرض الدنیا, اس کا ترجمہ ہے کہ تم ہو کہ جو دنیا کے سر و سامان کو چاہتے ہو. تم سے مراد کفار, تمہاری دنیا تمہیں اس کی لالچ ہے. تم ہمارے پیغمبر پر الزام لگا رہے ہو. تم ہو کہ جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. اللہ آخرت چاہتا ہے یعنی یہ سب کچھ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے. یہ جو میرے پیغمبر اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں یہ میرے کہنے پہ کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آخرت کو وصول کریں, آخرت کی کامیابی حاصل کریں, وہ وہاں کامیاب ہوں. یہ تم ہو کہ جو صرف دنیا کے لالچی ہو اور اس کو چاہتے ہو, تو تم دوسروں کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہو کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ دنیا کی خاطر کرتے ہیں. سو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا دفاع کیا اور یہ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, اگر اللہ کے ہاں یہ پہلے سے نہ درج ہوتا, نہ لکھا ہوا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم, تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں عذاب عظیم, تم پر ایک عظیم عذاب نازل ہو جاتا. یعنی اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہے کافروں ابھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں مہلت ملے, تمہیں مزید اس کا امکان حاصل ہو کہ تم اگر ایمان لانے کی صلاحیت رکھتے ہو, تمہارے اندر کوئی خیر ہے تم میں سے بعض لوگوں کے اندر, تو تم اس کو مان لو اور ایمان لے آؤ. اگر خدا کے ہاں یہ طے نہ ہوتا تو جو تم نے حرکت کی ہے, معلوم ہے تم نے کیا حرکت کی ہے, ہمارے پیغمبر کو ستایا ہے, ان کے ساتھیوں کو ستایا ہے,
تم نے مجبور کر دیا ان کو کہ وہ ہجرت کریں اور مکے کو چھوڑ دیں. تم اس کے باوجود تم نے ان کو نہیں چھوڑا, تم ان کے پیچھے پڑ گئے اور تم لڑنے کے لیے آ گئے بدر میں, بہانہ بنا کر کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے. یہ سب تم نے حرکتیں کی. ان حرکتوں کے نتیجے میں تمہارے بارے میں جو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ تمہیں مزید مہلت ملنی ہے, اگر یہ نہ لکھا ہوا ہوتا تو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جو تم نے کی, تم نے جو طریقہ اختیار کیا, اس پر تمہیں بڑا عذاب آتا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ آیات واضح ہو گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں ما کان علی نبیین سے لے کر یہاں تک جو بات بیان فرما رہے ہیں, یہ اصل میں اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں پر مکے کے کفار, قریش کے لیڈرز اور منافقین کا وہ مسموم پروپیگنڈا تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے. بھرپور دفاع پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہرگز کوئی چیز دنیا داری کے لیے نہیں کی اور نہ ان کے ساتھیوں نے کی ہے. ہم نے ان کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو, اور اس لیے کہا کہ وہ آخرت کو حاصل کریں. اللہ آخرت چاہتا ہے. اللہ نے اپنے ان بندوں کو آخرت کی خاطر یہ حکم دیا کہ جب یہ لڑنے آ گئے ہیں تو تم لڑو ان سے, اور فطرے کو بھی ختم کرو اور اللہ کے دین کو بھی غالب کرو اس سرزمین پر. تو یہ تو سارا کا سارا جو کام ہو رہا ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے, آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور دنیا کو حاصل کرنے, سمیٹنے, مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے, فدیہ لینے کے لیے ہرگز نہیں ہو رہا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے وہ افسوسناک بات کہ جو انفارچونیٹلی, میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ساری ہی تفاسیر کو میں ریپرزینٹ کرتا ہے, ان کے نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, لیکن ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے ان آیات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں جو, اللہ معاف کرے, جو الفاظ ہیں سرزنش کے, سچی بات کرتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے, اس کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر اور صحابہ کرام کی طرف ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایسے ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز دی کہ یہ جو قیدی آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے, نعوذ باللہ, میں صرف نریٹ کر رہا ہوں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو بیان کرتے ہیں, انہوں نے طے کہ نہیں, یہ تو اصل میں فدیہ لے کے چھڑا دیا جائے. اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات اصل میں ان کے اس رویے پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اللہ اکبر, ناقابل فہم ہے یہ بات. یعنی کیا الفاظ, تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کی زندگی کے سر و سامان کو چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں آیات کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. یعنی ان کا نقطہ نظر لیا جائے تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم زمین پر خوریزی کرو اس مقصد کے لیے, اور تم تم دنیا چاہ رہے ہو. بالکل ایک نانسنس بات ہے. یہ بات ساری کی ساری کفار کے بارے میں ہو رہی ہے. اور پھر آگے دیکھیں کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا ہے کہ جو گزر چکا, تو اللہ اکبر پکڑتا تم کو ایک بڑے عذاب میں. یہ کفار کے بارے میں ہے. خدایا ان تمام بزرگوں کو معاف کر دے جن سے کہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے تیرے پیغمبر کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی اور ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. اور اللہ ان کو اجر عظیم دے ان علماء کو کہ جنہوں نے اس بات کو صحیح انداز میں بیان کیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے آدمی کا سر چکرانے لگتا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے, کیا مفہوم ہے کہ جو اس میں ڈالا جا رہا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ہرگز نہیں ہے. یہ بات ابو جہل, ابو لہب اور ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا, جو بعد میں زندہ رہے. یہ لوگ تو مر گئے تھے, اور ان کے پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالیٰ
صفائی پیش کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں آخرت کے مقصد کے لیے ہوا ہے، یہ تو تم لوگ ہو کہ جو دنیا کے لالچی ہو، نہ کہ ہمارے پیغمبر اور ان کے ساتھی۔ میں یہ بات تو میں نے واضح کر دی، لیکن میں یہ بہت سخت اسلوب میں بیان ہوئی ہے نا، اس کو وہ کدھر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ ادھر ہی کرتے نہیں، لائک وہ ان شخصیات میں سے کسی ایک اسپیسیفک کو نہیں، دیکھیں نا، اس میں باقاعدہ چھانٹ محسوس ہو رہی ہے نا کہ بھائی ہائے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل کہتے ہیں نا بیچ میں سے لکیر ڈرا کر دیا کہ تم اس طرف ہو، یہ اس طرف، ہاں تم چاہتے ہو کہ بس وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تو پھر جب ڈانٹنے پہ آتا ہے تو ڈانٹتا ہے، کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے، وہ خدا کے واسطے یار وہ ڈانٹنے میں فرق ہوتا ہے، یہ بالکل کفار کی ڈانٹ ہے۔ اپنے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر کریکٹ کیا ہے، وہ اتنی محبت سے کیا ہے کہ دیکھنا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کو کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ یہ حضور کو کریکٹ کرنے کا انداز یہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تم کو بڑا عذاب، گاڈ سے کہ یار بالکل نہیں مانا جا سکتا۔ سو یہ بات کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر دیا ان کی طرف، نہیں سمجھ میں آتی، سمجھ آ گئی نا؟ الحمدللہ۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کو حلال طیب سمجھ کر کھاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یعنی مسلمانوں، تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، اور تم مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا ہے اس کو حلال طیب کی طرح جیسے ہے وہ مال، اس کو کھاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی کوتاہی ہو گئی تھی تو پھر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، تمہارا مقصد بالکل واضح اور صاف تھا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ آخرت کے لیے کیا، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، تم ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے کی بالکل پرواہ نہ کرو، اور جو تم کو مال غنیمت ملا ہے اس کو تم پاک اور طیب سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہہ دیجئے ان قیدیوں سے کہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے اندر خیر پائے گا، تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے لے لیا گیا وہ اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ان کو بھی یہ بتاؤ کہ جن سے مال غنیمت لیا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوگی تو تم اس مال غنیمت کے اور اس فدیے کے دینے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو، تمہیں اس کی جگہ پر اور کہیں زیادہ اللہ کی طرف سے عنایت اور فضل حاصل ہو، یعنی ایمان نصیب ہو۔ تمہیں جو اس وقت موت کی گھاٹ سے اتارنے سے اللہ نے بچا لیا، اپنے عذاب سے دوچار کرنے سے بچا لیا، اور اس کی جگہ پر تمہیں مال غنیمت اور فدیہ دینے کی پر مجبور کیا، تو یہ تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے تو پھر جو کچھ تم سے لے لیا گیا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اس سے کہیں بہتر دے دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ تمہارے بارے میں خیانت اور بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ آتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی اس میں شرط ہوتی ہے تو جواب شرط نہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے بدعہدی کا ارادہ کریں تو یہ کر سکتے ہیں،
یعنی ان سے اس کا امکان ہے، توقع ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. فقط خان اللہ من قبل، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی بدعہدی کی تھی، یعنی اس سے پہلے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، چنانچہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، یعنی اللہ نے ان کو نوازا، ان کو مکے میں اپنے گھر کی وجہ سے جو آسائشیں تھیں، جو ان کا مقام تھا وہ ان کو حاصل ہوا، اور ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا تو اس کو وہ مانیں گے. لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی، بجائے اس کے کہ اللہ کی عنایات کو پا کر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے، وہ ناشکرے بن گئے. اور فرمایا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، چنانچہ اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آیت نمبر 63 سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم خرچ کرتے وہ سب کہ جو دنیا میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیغمبر اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے کہ آپ کی پیروی کی. یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، حرض المؤمنین علی القتال، آپ اہل ایمان کو قتال، جہاد کی طرف مائل کریں، ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے اندر 20 ثابت قدم مجاہد ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یعنی 100 اہل ایمان مجاہد، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے انکار کیا. بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بصیرت نہیں رکھتے، جو فہم نہیں رکھتے، یعنی سچائی کا، حق کا. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے معاملے میں تخفیف کر دی، یعنی تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ اس نے تمہارے اندر کمزوری جان لی. فَإِن یکم منکم 100 صابرۃ، پھر اگر ہوں گے تم میں 100 صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. ظاہر ہے کہ یہاں یہ جو صبر کا لفظ ہے اس پر بھی ایک روشنی پڑتی ہے کہ اس کا مطلب محض کوئی پیسو طریقے سے مشکلات کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، پرسیویئر کرنے والے. وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے اذن، اللہ کی مرضی سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدمی دکھانے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی پیغمبر کے لیے یہ روا نہیں کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں، زمین میں خونریزی برپا کرے. تریدون عرض الدنیا، اے قریش کے کافرو، تم ہو کہ جو دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کو چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم،
اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا لکھا ہوا نہ ہوتا پہلے سے جو جا چکا، لمسکم فیما اخذتم، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کے نتیجے میں عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب نازل ہو جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کو حلال و طیب سمجھ کر، پاک سمجھ کر کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے اندر خیر پائے گا، خیر دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ تم کو زیادہ بہتر دے دے گا اس سے کہ جو تم سے لیا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے پیغمبر یہ آپ سے بد عہدی کرنا چاہتے ہیں، بد عہدی کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ فقط خان اللہ من قبل، اس لیے کہ انہوں نے بد عہدی کی، خیانت کی اللہ کے ساتھ بھی اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے تم کو ان پر قابو دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ جی میرا کوشچن ہے، اگلی جو سورہ اسٹارٹ ہوگی ہے سورہ توبہ سے، جی، وہ یہ کہ جتنی بھی قرآن پاک میں سورہ ہیں وہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو کائنڈلی بتائیں گے کہ کیا ریزن ہے جو سورہ توبہ سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے شروع نہیں کی؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن تو یہ ہے کہ ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی کا اہتمام کیا، آپ کا حکم یہی تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان ابتدا میں جیسے کہ باقی تمام صورتوں کے معاملے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں رکھا گیا۔ ہمارے ہاں اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ دونوں صورتوں کے مضامین باہم دیگر اتنے زیادہ یکساں اور مناسبت رکھنے والے ہیں کہ گویا کہ ایک سورہ ختم ہوئی تو دوسری سورہ اسی مضمون سے آگے چل پڑی۔ یہ بات اس وجہ سے کچھ کمزور لگتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ تو اور صورتوں میں بھی ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ والضحیٰ اور علم نشرہ کو دیکھیں تو ان کا بھی آپس میں تعلق بہت گہرا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے ایک بات ختم ہوئی ہے دوسری بات شروع ہو گئی، اور بھی صورتوں کی مثالیں ہیں۔ دوسری جو رائے ہے جو مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اپنے اس عذاب کو بیان کیا ہے کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے اس قوم پر آیا جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت سے بیان کرنا شروع کر دیا، اور پوری سورہ میں اگرچہ کہ بعض دوسرے مضامین بھی ہیں لیکن غالب مضمون اس عذاب کا بیان ہے۔ آپ کے انکار کرنے والے تین طرح کے لوگ تھے، تین گروہ تھے، مشرکین مکہ تھے، اہل کتاب تھے، اور منافقین تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 28 آیات میں مشرکین مکہ کے اور جو پورے سرزمین عرب میں پھیلے ہوئے تھے، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں، ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے شرک کیا
ان پر عذاب بیان ہوا سورہ توبہ کی پہلی 28 آیات میں. 29 سے لے کر 34-35 تک اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بیان کیا، اور بقیہ ساری سورہ جو ہے وہ منافقین پر اللہ کے عذاب کا بیان ہے کہ کس طرح سے ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں کے شروع میں اللہ کی ان 2 صفات کے بیان کو رکھنے کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ جس میں اس کی رحمت کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب یہی سورت پڑھنے سے پہلے پھر ہم پر بھی لازم ہو جاتا ہے بسم اللہ نہ پڑھیں؟ یعنی ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے سورہ انفال ختم کی اور سورہ توبہ شروع کی تو لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ یہی اس کا کنٹینیویشن ہے ان لائک آل ادر سوراز. لیکن اگر آپ بالکل ابتدا سے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ نے آغاز ہی سورہ توبہ سے کیا ہے، تو اس میں ظاہر 2 اوپینینز ہوں گی. ایک یہ کہ آپ جو بھی ایک عام طریقہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر اس کو شروع کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ خصوصی سورہ کے بارے میں ایک فیصلہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا تو اس کو نہ پڑھیں. میں اس دوسری بات ہی کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے جب اس بات کا اہتمام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کی روشنی میں سورہ مبارکہ چاہے سورہ انفال کے خاتمے کے بعد فوراً ہی شروع کر دی جائے یا کسی موقع پر سورہ توبہ الگ سے ابتدا سے پڑھی جائے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جانا چاہیے، اگرچہ کہ میں دوسری بات کو بالکل غلط نہیں کہوں گا. ڈاکٹر صاحب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، جی، اس کا نزول ہوا اور کمپلیٹ بھی ہو گیا، جی، نبوت ختم ہو گئی، کیا اس وقت کسی صحابہ کرام نے اس بارے میں کوشچن نہیں کیا ہم سے کہ کیوں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا گیا؟ 3 صورتیں ہو اس کے بارے میں نہیں ہے. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو پتا تھا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی تو انہوں نے نہیں پوچھا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پوچھا اور یہ بات کہیں حدیث میں ڈسکرائب نہیں ہوئی. یہ جو تاریخ اور حدیث ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، آپ نے جو کچھ بھی کیا، وہ سارے کا سارا حدیث میں بیان ہو گیا. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اتنے بڑے حدیث کے ذخائر کے باوجود میرا اپنا گمان یہ ہے کہ آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال کا بڑا حصہ کہیں بھی نقل نہیں ہو ہی نہیں سکتا. آپ ذرا اندازہ کریں نا، 23 سال کی زندگی آپ ساری ڈسکرائب کر دیں، آپ 24 گھنٹے ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں، تو جس نے جو بات سنی، محفوظ رکھی، آگے بیان کر دی، وہ بیان ہو گئی. بعض لوگوں نے بالکل بیان نہیں کی. حضرت ابو بکر نے بہت تھوڑی باتیں بیان فرمائیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سوال جواب ہوئے ہوں اور وہ لازماً نقل ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس وجہ سے سوچنا پڑا کہ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جسے اگنور کر دیا جائے. مطلب یہ دیکھا جائے گا تو مطلب نوٹیبل چیز ہے کہ ساری سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے، اور ایک سورہ مبارکہ سے پہلے نہیں ہے. تو ایسا پاسبل ہے کہ اس زمانے میں کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا، یا کسی نے پوچھا بھی نہیں؟ آبجیکشن تو چلے جائے غلط بات ہے، مطلب پوچھا نہیں حضور پاک سے کہ اس کی کیا ریزن ہے، کیوں نہیں لکھا گیا ہے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے گزارش کی نا کہ ہمیں نہیں پتا. یعنی میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات کہ جو کچھ پوچھا گیا وہ سارا نقل ہو گیا، یہ بات ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے پوچھا ہو لیکن اس کو ہاں ریکارڈ بھی ڈسٹرائے ہوا ہے. یہ جو توبہ سورہ توبہ ہے، اس کا مطلب ہے نا کہ توبہ
نہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ تو اصل میں اس کا ایک اور بھی نام ہے اور وہ ہے برات. یہ نام تو قرآن نے نہیں رکھے. میننگ اس کا کیا ہے؟ عربک ہے نا یہ ورڈ. وہ میننگ تو توبہ ہی ہے, لیکن یہ سورہ کا وہ نام ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ تو بعد میں پڑ گیا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سورہ کا ایک اور نام ہے برات. سعودی عربیہ میں چھپنے والے جو قرآن مجید ہیں ان میں سے آپ کو بعض اوقات ملے گا اس کا نام سورہ برات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ اس کے مضامین کا بیان نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اصل مضمون گائے نہیں ہے, ایسے ہی بس ایک واقعہ ہے, اس کی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا. سورہ نمل میں اصل مضمون چونٹی نہیں ہے, لیکن چونٹی کا ذکر تھا تو وہ سورہ مبارکہ اس نام سے موسوم ہو گئی. تو یہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے صورتوں کے نام نہیں ہیں. تو اس لیے اس میں ظاہر ہے کہ ایک نمایاں, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک سے زیادہ نام ہیں. سورہ لہب کا نام سورہ مسد بھی ہے, اسی طرح سے حامیم سجدہ کا نام فصلت بھی ہے, سورہ بنی اسرائیل کا نام اسرا بھی ہے. سو یہ کئی صورتیں ہیں ایسی. ڈاکٹر صاحب کی قتال کا لفظ جو ہے جی اس کا معنی فقط جہاد بنتا ہے, یعنی جہاد کا لفظ اس وقت تک انٹروڈیوس ہو چکا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی جہاد کا لفظ تو مکی قرآن سے شروع ہو گیا تھا. جہاد کا مطلب ہے ٹو اسٹرگل, ٹو اسٹرائیو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ جاہدہم بہی جہادن کبیرہ, آپ ان سے یعنی ان کفار سے جہاد کیجئے اس کے ساتھ, یعنی قرآن کے ساتھ, بڑا جہاد. یعنی آپ اسٹرائیو کریں, اسٹرگل کریں, دعوت دیں, سوالوں کے جواب دیں, ان کی مشکلات, تکالیف, ٹارچر کو برداشت کریں, یہ جہاد کریں. تو جہاد کا لفظ تو ایک جنرل لفظ ہے. آپ جب کبھی بھی اپنے نفس کے ساتھ, اپنے ماحول کے ساتھ, اپنے حالات کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے, تو آپ جہاد کر رہے ہیں. اس جہاد کا ایک سب سیٹ ہے جہاد بالسیف, قتال, وہ بھی جہاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترتے ہیں تو یہ بھی آپ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں. مگر جہاد قرآن مجید میں صرف اس مفہوم میں نہیں آیا. قتال البتہ لڑائی کے لیے یہ ہے. جی یہ جو دنیا ہے ہماری, ٹھیک ہے جی, سورج ہے, آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا, ستارے بنائی, اسی طرح گلیکسیز بنائی. جی تو ابھی میں ریسنٹلی ایک پروگرام سن رہی تھی, اس میں بتا رہے تھے کہ ایک گلیکسی نہیں ہے, بہت زیادہ تعداد ہے. تو کیا ان سب کے اوپر زندگی اسی طرح سے ہر ایک پر زندگی کا وجود ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 7 آسمان بنائے ہیں, ہمیں صرف ایک نظر آتا ہے جی, ہمارے لیے صرف ایک آسمان ہے, ایک چاند ہے, ایک سورج ہے, ایک باقی سب ستارے ہیں. دوسرے آسمان کے نیچے کیا ہے, تیسرے آسمان کے پہلے سب آسمانوں کے بعد گلیکسیز ہیں جیسے ہماری ہے. ٹھیک, مینس کہ ان سب پر ایسے ہی سورج, چاند, ستارے اور بھی ہیں, اور ایسی ہی مطلب زندگی کا وجود اور بھی ہے. دیکھیں بات اسلام, اس کو میرا کہنے کا صرف سوال آپ سے پوچھنے کا یہ ہے کہ کیا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو اسلام کو کرتا ہے کہ یہ ایک دنیا جیسے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی لوگ ہیں مخلوق, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہنا اور بھی بہت سی مخلوق میں نے پیدا کی ہے, بہت زیادہ, جو زمین کے نیچے بھی ہیں, جو آسمان پر بھی ہیں, جو اس کے درمیان بھی ہیں, سمندر میں ہے, اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا. جی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جن کا وجود ہے دنیا میں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان گلیکسیز میں بھی کیا دنیا کا وجود ہے اور اسی طرح سے لائف ہے؟ ایک بات تو یہ جان لیں کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے ظاہر ہے کہ
اس یونیورس کے بارے میں ڈیٹیلز بتانے کو اپنا سبجیکٹ نہیں قرار دیا، بلکہ انسان کی ہدایت، اس کی رہنمائی کے لیے جو کچھ ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اس کو بیان کیا ہے۔ تاہم اس بیان میں بعض ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن سے اس کا بڑا غالب امکان لگتا ہے کہ جیسے اس زمین پر زندگی ہے اسی طرح سے اور جگہوں پر بھی ہے۔ خاص طور پر سورہ طلاق کی اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی انہی کی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری جو یہ دنیا ہے، جس کا آسمان، جس کو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے اس قریب کے آسمان کو خوشنما بنا دیا اس کے چراغوں سے، قمقموں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ تمہیں جو یہ کائنات آسمان پر نظر آ رہی ہے، یہ تو اصل میں سب سے نچلا آسمان ہے، اور اس دنیا، اس آسمان کی زمین یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو جب اس کے علاوہ 6 اور آسمان ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں بھی 6 دنیایں ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ ان 6 دنیاؤں میں بھی عسکری 10 میں اس وقت لیکچر ہو رہا ہو، ایک مولوی خالد سے بیٹھا ہو۔ ہاں یہی ہے، اور یہ ریفرنس دیکھ کے پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہاں پر بھی پیغمبر اور رسول بھیجے گئے ہیں، نوح بھی گئے، اور حضرت نوح کا بھی اسپیشلی ذکر انہوں نے کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے سورہ طلاق میں نے نہیں پڑھی، اب میں پڑھوں گی۔ جو اس دنیا کا وہ دوسری دنیا میں میرا تو علم وہاں پہ بھی پیغمبر گئے۔ نہیں، دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، بات یہ ہے کہ آدمی کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا جاننا ہے اور کیا نہیں جاننا۔ یہ جو مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کدھر سے کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے قرآن میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہی ہے بس۔ تو اس میں نوح علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جیسے ہمارے دنیا میں بھیجے گئے، ہماری مطلب ڈاکٹر صاحب انفرنس نکالتے ہیں، کئی لوگ یہ بھی انفرنس ہو سکتی ہے کہ جی اس سے اس کا مطلب یہ ہے۔ اور سر یہ عقل کی بات ہے کہ جو اس دنیا کے لیے رسول آیا وہ یہاں کے لوگوں کے لیے آیا، وہ اٹھ کے 7ویں آسمان کے لوگوں کے لیے نہیں جائے گا۔ تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت نوح کو 7 جگہوں میں بھیجا گیا، اس ٹائپ کے کوئی اور۔ ہاں یہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بس اتنا بتا دیا، باقی تو اللہ کے ہاں جا کے پتہ لگ جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے بڑے مسائل ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ مختصر سچی بات ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیں قرآن مجید تو یہ بہت اچھا انہوں نے ریفرنس دیا، قرآن مجید تو ہم کو اس بارے میں کہتا ہے کہ ہماری دنیا میں ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جو گزر چکے، ان کے جو آپس میں جھگڑے تھے یا ان میں کچھ لوگ نیک تھے، کچھ ویسے تھے، کچھ ایسے تھے، وہ ان کا کمایا ہوا ہے، ان کے کام آئے گا، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو انسانی تاریخ کے بارے میں آپ دیکھیں، قرآن میں ایک بہت غیر معمولی چیز ہے کلیئرٹی اس بات کے لیے کہ ہمیں کس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ کیا؟ ہمارا اصل مسئلہ ہے نجات، ہمارا اصل مسئلہ ہے ہدایت، ہمارا مسئلہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی موت سے پہلے جو باقی رہ گئی ہے، اس میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم پاک ہو جائیں، مرنے سے پہلے ہم وہ رویہ اختیار کر لیں جس کے بعد ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہوں۔ یہ اصل قرآن کا فوکس ہے۔ اور ظاہر بات کر جاتی ہے کہ اس کو میں تو دیکھتا ہوں اس اینگل سے کہ ایسٹرو فزکس کی جتنی بھی ڈسکوریز ہیں وہ غالباً ایک بالکل ہلکی سی کہتے ہیں نا، چھوٹی سی شعاع دے دی گئی ہے آپ کو، صرف اللہ تعالیٰ کی آیت الکرسی کے اندر جو بیچ میں بیان ہے نا، بلا یحیطون من علمہ الا بما شاء، کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے۔ سکتے یہ گیلیکسیز کے، یہ سپر کلسٹرز کے کانسیپٹ تو یہ
50s کے بعد کے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. 50 تک تو ہم بالکل آ تو رہے اور ابھی ہیں. تک آ رہے ہیں. بالکل. یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بات صحیح ہے, وہ جو ہے نا یحیطون بشیء من علمہ الا بما. ایک اور بڑی فیسنیٹنگ چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے انٹلیکچوئل, سائنسدان, تھیورسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو ایک تو اس کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لاجیکل سیکوینس میں جا رہے ہیں, کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ, ایک چیز ڈسکور ہوئی اس کے بعد دوسری ہوئی پھر تیسری, اور ایک سیریز ہے وہ آپ کو آخر تک لے جا رہی ہے. کہتے یہ ہیں کہ بہت سے سائنسدانوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہماری جو ریمارکیبل ڈسکوریز ہیں ان میں پروسیس ایک دوسرا ہوا, کہ ہم نے ایک خاص سیکوینس تک, ایک خاص لیول تک پہنچ گئے ایک اس کو اختیار کر کے, اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک آ گیا, اس کے بعد دیوار کھڑی ہو گئی, اینڈ وی کوڈ ناٹ موو اینی فردر. ان کے ذہن میں جو اس کے بعد ایک ڈپریشن, مایوسی طاری ہوئی, اور وہ اس کے بعد ایک کنٹمپلیٹو ایک اپنے اس میں موڈ میں چلے گئے. تو اچانک ان کو اسٹرائک کیا ایز اے فرام نو ویئر. نو ویئر تو نہیں کہنا چاہیے, اللہ کی طرف سے. تو وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ یوں نہیں ہوا کہ یوں 9 سے 10, 10 سے 11 اور 11 سے 12 تک پہنچے, نہیں, وہ 10 پہ آگے رک گئے, آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, کہ اچانک ان کو اسٹرائک کیا. یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور کیا ہو, یہ وہی والی بات, یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور یہ ہوتا ہے واقعی. آپ کہتے ہیں یار نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے, جو اس نے چاہا. تو وہی آپ اپنے علم, وسیع علم میں سے ایک حصہ ہے کہ جس کی توفیق دے دیتا ہے بعض لوگوں کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کا اپنا اعتراف ہے یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آمد ہو جاتی, اسٹرائک ہو جاتی. کس نے بھی کلپ فارورڈ کیا, اس میں ایک صاحب نے انٹرسٹنگلی, وہ بارش آدمی ہے, وہ لگتا ہے آرنیتھولوجسٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ برڈ واچنگ کی جو اسپیشلائز, وہ آرنیتھولوجسٹ لگتے ہیں. اس میں سر انہوں نے اتنی خوبصورت چڑیوں سے متعلق باتیں کی. ہاں ہاں بالکل. آدمی سب پریشان ہو جاتا ہے. اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس میں ایک چڑیا جس کا گزارا تو میں نے کافی بعد میں پڑھا, بارک ٹیلڈ گاڈوک چڑیا کا نام ہے, چھوٹی سی کہتے ہیں. اور اپنی دل کے بیچ میں اس میں ایک ذکر آیا ہے اس کے, جب ہمنگ برڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 4 گرام ٹوٹل بنتا ہے اس کا جتنے بھی ہے, اور اس پہ جو کچھ وہ کرتی ہے. تو گورنمنٹ کا یہ اس میں بتایا کہ جی اس وقت جو ابھی تک نون یعنی سائنٹیفک ڈسکوریز میں جو لانگیسٹ مائگریشن جو ہے وہ نارتھ سے آتے ہیں, الاسکا سے نیوزی لینڈ پہنچتی ہے, ہاں which is like 11,500 some miles. اور ہر سیزن میں یہ کرتی ہے, اور 9 دن اور 9 راتیں کہتے ہیں جی وہ اڑ رہی ہوتی ہے راستے میں کہیں اتر ہی نہیں سکتی. It does not stop flapping wings. اس کا بھی وہ کہتے ہیں جی, جب سائنٹسٹ نے اس پہ وہ کیا تو پتہ لگا دماغ 2 حصوں میں ایسے ڈیوائیڈڈ ہے, ایک سو رہا ہوتا ہے اور ایک جاگ رہا ہوتا ہے. کمال ہے, یہ فینومینن بھی کمال ہے اور لوگوں کا ڈسکور کرنا بھی کمال ہے. اوکے جناب, تھینک یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.